अच्छा जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इसको लगता क्लोज किया हमने देखा कि यहाँ मैंने इंडेंट्स की हैं, तो पैराग्राफ के ऑप्शन में ये कर्सर आपने रख लेना पैराग्राफ के अंदर। और देखते हैं आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट लगाना, और मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट लगाया 1.27 सेंटीमीटर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास की आपकी वर्किंग जो है वो 1.27 फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है पैराग्राफ के अप्लाई हुई है। अगर आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंट के अलावा चाह रहे हैं न्यू इंडेंट लगाना, तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से वापस ले जाता हूँ, ओके पे क्लिक करें, आप वैसे इस तरह आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म हो चुकी है। नॉर्मल आपका टेक्स्ट है वो प्लेन फॉर्म में लिखा हुआ आ गया। फाइल चेंज, ओके जी, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से अवेलेबल होगी है। मैंने यहाँ पर सबसे जो पैराग्राफ है टैब्स के ऑप्शन अगर यूज करनी हो तो व्यू में जाते हैं। व्यू में मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम कहते हैं आपके पास है रूलर, आपने इसको ऑन कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके टैब्स आ जाएंगे नीचे जो आपके पास आ रहे हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया और अब आप ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर टैब स्पेसिस जो है वो यूज करें, जो कि बाय डिफॉल्ट 0.5 जैसा कि कैजुअली मोस्टली डिफरेंट सॉफ्टवेयर में होता है वो आ रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, दोबारा होम के ऊपर वापस ये पैराग्राफ के ऑप्शन में वापस आए, और यहाँ जाके मैंने देखा तो मेरे पास नजर आ रही है ऑप्शन टैब्स की। मैंने टैब्स पे क्लिक किया। टॉप टैब टॉप पोजीशन आप क्या देना चाहते हैं वो डिफाइन कर दें। आपने लेफ्ट टैब, सेंटर, राइट या डेसिमल टैब जो भी यूज करने हैं तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग इट आउट ओके करेंगे, तमाम टेक्स्ट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मुझे ये सारी यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट मैं इन पैराग्राफ के दरमियान जो है वो स्पेसिस को एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास आ रही है स्पेसिस, पैराग्राफ से पहले स्पेसिस देनी है, पैराग्राफ के बाद स्पेसिस देनी है, लाइनों के दरमियान स्पेसिस देनी है। इसी करने पर आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो इस तरह से आपको अवेलेबल नजर आती है। यही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी मौजूद हैं। आप 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम लेआउट बदल सकते हैं, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जिसकी एंगल पर करना चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास जो है वो मिडल में से इस बॉक्स के किस एरिया में आपने अपनी सेटिंग जो है वो एडजस्ट करनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो वर्किंग आती है, आपने पैराग्राफ की डिटेल्ड ऑप्शन देखनी हो तो वो आप यहाँ से पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो था जी हमारे पास हमारे पैराग्राफ की वर्किंग। अगली ऑप्शन हम बात करते हैं जो हमारे पास है वो है कि शेप से रिलेटेड। तो मैं एक नई स्लाइड बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नई स्लाइड बना ली। अब मैं यहाँ पर कुछ शेप यूज करना चाहता हूँ। तो शेप में आपके पास बेसिक शेप्स हैं, आप रेक्टेंगल ले लें, टेक्स्ट ले लें। मैंने यहाँ पर एक सादा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया है। अगर आप इसके साथ एक कोड शेप लेना चाहते हैं तो स्माइली शेप ले लेते हैं। एंड देन वी हैव अनदर शेप कॉल्ड डेटाबेस शेप है, ये ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स आ गए। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग में आ जाए, आप इसमें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये तमाम कलर स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। आप इन पर क्लिक करें, इसकी आउटलाइन को डिफाइन करना चाहते हैं, इस पर शेडिंग देना चाह रहे हैं, फिल करना चाह रहे हैं, जो भी कलर आपने इसमें फिल करना है, इसकी आउटलाइन आपने चेंज करनी है, आउटलाइन का वेट बढ़ाना है, कम करना है, इसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स लगाने हैं लाइक डॉटेड डैश वगैरह करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इसके अगर कोई एंडिंग पॉइंट किसी इसमें नहीं है वो आप यूज कर सकते हैं, कलर आप दे सकते हैं। और अगर आपको बने बनाए स्पेशल इफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो ये आपके डिफरेंट स्टाइलिंग इफेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। बिकॉज वो थोड़ी 3D की वजह से इसकी एक्चुअल की वाली शेप खराब हो गई थी, तो मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो डार्क रखती हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास इसका कोई टेक्स्ट एडिट है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। मतलब ये टेक्स्ट है, आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर कुछ फॉर्मेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बने बनाए स्टाइल आपको मिलते हैं, आप यहाँ से जो भी स्टाइल है वो ले लें। और उसके बाद जब आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी वर्किंग है, जो भी अपना ऑब्जेक्ट जिस जगह पर भी आप सेट करना चाहें, उसका साइज, उसकी लुक, उसकी हाइट, उसकी वेट, आप जिस एंगल से भी आप उसे एडजस्ट करना चाहें, पावर पॉइंट आपको ये हेल्प करता है कि आप इन एंगल के ऊपर रहकर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट है। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास 15 ऑब्जेक्ट है। एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैं स्माइली ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा, कैसे लिया था मैंने, इंसर्ट, और यहाँ से जाकर आपने कहा शेप, आपके पास ये बनी बनाई शेप्स आ गई।
आपने यहाँ से कोई भी शेप जो है वो ड्रा कर ली। मैं इस शेप को ब्लैक कलर दे देता हूँ। अगर देखा जाए तो इसका ऑरेंज सबसे पीछे है, ब्लू सेंटर में है और ब्लैक सबसे आगे है। आपके पास ऑप्शन हैं, आप किसी भी चीज़ को, मैंने ऑरेंज वाली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप आगे आ जाएगा, दबाते जाएंगे तो वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी। अगर आप उसको सबसे आगे लाना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो सबसे आगे आ जाएगी। अगर आप एक स्टेप करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड आपको मैंने भी बता दिया। इसी तरह पीछे जाने के लिए अगर मैं ऊपर वाला रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे आपने अपना रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप यहाँ से जाके सेंड बैकवर्ड का बटन दबाएं, आपका ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। ब्रिंग सेंड बैकवर्ड की जगह अगर आप इसको सबसे पीछे चला गया, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो ये दोबारा से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। आप सिलेक्शन पॉइंट से भी वर्किंग कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया तो आपको वो नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑन या ऑफ करके देख सकते हैं, उसे बड़ा या छोटा करके आप इसके ऊपर वर्किंग जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी आप इसको ऑन ऑफ करवा लें, आप जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है आप उन्हें ऑन ऑफ करवा सकते हैं। यहाँ तक कि तमाम टेक्स्ट को भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मैं अपने तमाम ऑब्जेक्ट को दोबारा से व्यू करना हूँ तो ऑल कर लें, हाइड ऑल करना है, सारे हाइड हो जाएंगे। आप वन बाय वन जिसको शो कराना चाहते हैं वो आप अपने पास शो करवा सकते हैं। आप इनके ऑर्डर बदलना चाहते हैं, मतलब मेरे पास यहाँ पर देखें तो ये टेक्स्ट है और मैं टेक्स्ट को आगे लेके आना चाहता हूँ, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अप एरो दबाएं। देखें टेक्स्ट सबसे आगे आ गया, सबसे पीछे चला गया। आपने कहा आपका रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और रेक्टेंगल वाला ऑब्जेक्ट आपने इसको सिलेक्ट किया, डाउनवर्ड मूव किया तो ये आपके पास पीछे की तरफ चला गया। तो आप इस तरह कोई भी चेंजेस जो भी आप परफॉर्म करना चाहें वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं या आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास सिलेक्शन के हवाले से जो है वो मौजूद है, या इन्हें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं या आप देख सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। मैं देखिए अगर रूलर हमारे पास आगे नेक्स्ट आता है जी, हमारे पास अगली जो ऑप्शन है वो है कि किस तरह से हमें कटिंग करनी है और कॉपी पेस्ट कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने कहा जी मेरा यही ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको थोड़ा सा वर्कआउट में लेके जाना फॉर्मेट में भी, और फॉर्मेट में आपके पास इसकी रोटेट की ऑप्शन भी है, आप इसे किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, क्लिक करवा सकते हैं, और इसके साइजेज हैं वो आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। यानी ऑब्वियसली अगर मैं इसके यहाँ साइज में जाता हूँ और यहाँ पर आकर आप इसके साइजेज में आए हैं, साइजेज में आकर आपने साइज पे क्लिक कर दिया, पुराने वाली ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट शेप पे आ जाता हूँ। हाइट कम ज़्यादा कर लें, आपकी मर्जी, या बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्केल वाइज चेंज करना है, एक साइड पे बड़ा करना है, दूसरी साइड पे बड़ा करना है, दोनों को बड़ा करना है। लॉट तक इशू करेंगे ना तो दोनों साइडों पे बड़ा होगा। आप इसकी साइज के साथ इसकी पोजीशन देखना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे है ये, इसके अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स है वो अब देखना चाह रहे हैं। मैं इसके अंदर लिखता हूँ राइट क्लिक, मैं फिलहाल आपको इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, जस्ट राइट क्लिक, देन आपके पास है, आप कोई भी वर्किंग जो है वो इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं तो एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने कह दिया ये मेरा डेटा स्टोर है, और अब आप इसको बड़ा करना चाहते हैं। इसको बड़ा करने के लिए भी वही रूल है जो आपने पहले यूज किए हैं, तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ जाके इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, एंगल चेंज कर लें। फॉर्मेट पे जाके आप इसकी सेटिंग भी यहाँ से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा टेक्स्ट आपको सेंटर में चाहिए, मिडल, हॉरिजॉन्टल मिडल, सेंटर, रोटेट, किसी भी एंगल के ऊपर आप यहाँ से भी जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। इस टेक्स्ट को फिल करना है, ग्रेडियंट लगाना है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट देने हैं, आपका तमाम ऑप्शन यहाँ से अपने तरफ एक्सप्लोर करें। दीज आर द वेरी कॉमन वन। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आप इसे कंट्रोल प्लस क्लिक से कॉपी करना चाहें आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल क्लिक या कंट्रोल डी से आप इसका डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन जो आप यूज़ करना चाहें अपनी शीट के हवाले से तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर भी कुछ जितनी भी चीज़ें पढ़ी, दीज आर ऑल द बेसिक फंडामेंटल। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें थी कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो मैं उसको एक शेप कैसे इंसर्ट करनी है, इसके ऊपर आइकन सबसे ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके डिज़ाइन से रिलेटेड। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने इंसर्ट किया, होम के ऊपर गए थे, हमने यहाँ से इंसर्ट किया था और यहाँ से डिफरेंट स्लाइड्स को इंसर्ट करके देखा था जो हमारे पास इस तरह से अवेलेबल आ रही थी या फिर इसके अरेंजमेंट आ रहे थे।
اب ہم تھوڑا سا موو کرتے ہیں آگے کی طرف اور یہاں پر ڈیزائن کے اوپر کلک کرتے ہیں. تو ڈیزائن میں آپ کو بیسکلی پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے تھیم. آپ کون سا تھیم یوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جسٹ کلک آن دس, آپ نے یہاں کلک کیا, آپ کے پاس بہت سے تھیمس پہلے سے اویلیبل ہیں جو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اگر آپ وہ سے دیکھنا ہے کہ میں نے بالکل سادی سی سلائڈ بنائی ہے, سادی سی پریزنٹیشن پریپیئر کی ہے, اب میں اسی پہ کلک کر کے کوئی بھی تھیم جو یہاں سے کلک کرتا ہوں, آپ نے جیسے یہاں سے کلک کیا آپ کے پاس آٹومیٹکلی تمام سلائڈ کے اوپر وہی لے آؤٹ آ گیا. اس میں لک اور ڈیزائن, کلر, ہر چیز آپ کی اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر دی. تھیم از اے ویری پاورفل آپشن ریگارڈنگ ٹو لیٹسٹ ٹیکنالوجی. آپ جسٹ ایک کلک کے ساتھ دیکھیں تو آپ کی سلائڈ کی لک ہی بدل گئی ہے, سلائڈ کی شیپ, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی کلر, اس کی لائنمنٹ. وہ جو پہلی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہم موسٹلی خود پرفارم نہیں کرتے ہیں. جسٹ گو اینڈ سمپل آپ یہاں جاتے ہیں, یہاں جا کے جو بھی تھیم آپ نے کرنا وہ اپلائی کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ سیٹنگ آ جاتی ہیں. اس کی کلر سیٹنگ چینج کرنی, اس کی لک چینج کرنی, تو یہ تمام سائز, تمام ورکنگ جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہیں. آپ یہاں سے انہیں یوز کر سکتے ہیں. تو جسٹ کلک کیا, آپ بروز کرنا چاہ رہے ہیں مختلف تھیمس کو, اگر آپ نے کوئی تھیم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ادروائز آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور نیو کر کے آپ کو کوئی بھی تھیم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جیسے میں نے آپ کے لیے ایک تھیم ڈاؤن لوڈ آلریڈی کیا ہوا ہے. اگر آپ کو نہیں اچھا لگے تو یہاں جا کے کلک کریں, ڈیروں ٹیمپلیٹس آپ کے پاس موجود ہیں, اگر آپ وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. مطلب جیسے یہ میرے پاس ایک آ رہا ٹیمپلیٹ, جس کلک آن دس, آپ نے اس پہ کلک کیا, تھوڑی دیر ویٹ کریے تاکہ آپ کے پاس یہ لوڈ ہو جائے. کون سی کمپنی ہے جو یہ تھیم پرووائڈ کر رہی ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ورکنگ پرووائڈ کی ہوئی ہے. ڈاؤن لوڈ سائز اتنا ہے, جس کلک ہے, میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے پاس فلورا فلورسٹ کے نام سے جو ہے یہ تھیم جو ہے یہ اویلیبل ہو جائے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو چیزیں, ایک یہ پیج ہے, ایک یہ پیج ہے. تو آپ اس طرح سے دو پیجز کا یہ تھیم جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی پریزنٹیشن کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں فی الحال اس کو کلوز کر دیتا ہوں. میں اپنی سلائڈ پہ واپس کیا, میں نے یہاں جا کے دیکھا تو میرے پاس ڈیزائن کے اندر آپشن ہے. آپ اسے سیو کرنٹ تھیم, اس کو کرنٹ تھیم کے طور پہ سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے کرنٹ تھیم کے طور پہ سیو کر سکتے ہیں. اب ایک تھیم میں ہے کیا, ایک تھیم میں بیسیکلی جب آپ کسی بھی تھیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس آپ کے امپلیمنٹ کے مطابق آتی ہیں. مثلا نمبر 1 کیا, یعنی میں نے یہاں سے تھیم سلیکٹ کیا, اب یہاں پہ آ گیا ویریشنس کے اندر. تو ویریئنٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو میرے پاس بیسکلی تین مین چیزیں ہیں. ایک آپ کا ہے کلر, کلر کمبینیشن کون سا چاہیے. جیسے ابھی یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے, یہ آپ کا وائلٹ ہے, یہ آپ کا گرین ہے. اب جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی پوری سلائڈ سے تمام سلائڈ پر جو ہے ورکنگ چینج ہو جائے گی, یعنی یہ پوری پریزنٹیشن پہ اپلائی ہوا. میں نے کلک کیا اور جس کا ڈفرنٹ کلر میں سادہ سے لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو کلیئرلی دکھا سکوں. تو آج اس میں اب یہ میرے پاس ڈفرنٹ کلر ہولڈ کر رہا ہے, ڈفرنٹ لے آؤٹ ہولڈ کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو چینج کر کے دکھایا. اب یہاں سے آپ کلک کریں, اب یہ بنے بنائے کلر اسٹائلس ہیں. اولڈ اسٹائل آفس 2007, گرے اسٹائلز ہیں, بلو آرم ہے, بلو اینڈ لٹس آف اسٹائل ہے جو ہے. تو اپنے موڈ کے مطابق جس انوائرمنٹ یا جس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے جا کے پریزنٹ کرنا ہے اس کے مطابق آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے ڈیفائن کریں گے. آئی جسٹ یوز دس فار ایگزامپل, تو میں نے یہ والا اسٹائل لیا. دیکھیں آپ کی تمام پریزنٹیشن اسی اسٹائل میں کنورٹ ہوگی. یہ کیا تھا, یہ تھا آپ نے کلر لیا. اب مجھے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے. آئی وانٹ اے بگر فونٹ. دیکھیں اس سے آپ کے ساتھ کا فونٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا. تو یہ تمام فونٹس کو اپنے مطابق وہ ایڈجسٹ کر دے گا. تو جو بھی فونٹ آپ کو جہاں پر بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ یوز کریں. پاور پوائنٹ کا پریفر کیا جائے گا کہ آپ بڑے بڑے اور موٹے موٹے پرومیننٹ فونٹ جو ہیں وہ یوز کریں تاکہ کسی کو پڑھنے میں مسئلہ نہ ہو. تو میں نے یہاں سے یہ فون لے لیا. یعنی پہلی چیز ہوگی کلر اور دوسری چیز ہوگی فونٹ. تیسری چیز ہے آپ کے آبجیکٹ افیکٹس. آپ نے جو آبجیکٹ ڈرا کیے ہیں ان کے اوپر آپ کے افیکٹس کس طرح سے آنے چاہیے. تو آبجیکٹ سلیکٹ آؤٹ افیکٹس آپ یہاں جائیں اور دیکھیں آپ اپنے آبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ اپنے افیکٹس جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. تو آپ کوئی بھی افیکٹ جو ہے وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. تمام آپ کے آبجیکٹ کے جو افیکٹس ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. اگر آپ نے کسٹمائز یوز کیے ہیں تو پھر چینج نہیں ہوں گے. جو اسٹینڈرڈ آبجیکٹس ہیں ان کے افیکٹ چینج ہو جائیں گے. اب یہ تین مین چیزیں تھیں, لیکن آپ ہر بیک گراؤنڈ کے دوسری تین مین چیزیں ہوتی ہیں اسکرین کے اندر, ایک کلر, ایک فونٹ اور ایک افیکٹ. تیسری چیز جو ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ, یعنی آپ سلائڈ کے پیچھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے. ڈارک لائٹ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. فارمیٹ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں اور آپ اپنی مرضی سے بیک گراؤنڈ بنا بھی سکتے ہیں. آپ یہاں جائیں, یہاں جا کر آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ ڈیفائن کر لیں. آپ نے وہ ڈیفائن کر لیا. لینئر, ریڈینٹ, آپ ریکٹینگولر دیکھنا چاہتے ہیں, پاس کے اوپر دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو جو بھی افیکٹ یا ڈیزائن آپ یہاں سے بنانا چاہیں, اس کو کم کرنا چاہیں, بڑا یا چھوٹا جو بھی آپ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں.
اگر آپ اس طرح کریں گے تو صرف یہ ایک سلائڈ پہ اپلائی ہوگا. اگر آپ اپلائی ٹو آل کرتے ہیں تو یہ تمام سلائڈ پہ اپلائی ہو جائے گا. بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ میں نے جب یہ کیا نا تو مجھے شاید اس کا اچھا نہیں لگ رہا. اب مجھے واپس وہی چاہیے جو میرا تھیم کے اندر تھا. میں نے اپلائی ٹو آل پہ کلک کر کے یہاں پر یہ تھیم پہ اپلائی کر لیا, لیکن اب مجھے ایڈجسٹ نہیں کرنا آ رہا. تو دوبارہ یہاں پہ جائیں, آپ کے پاس یہاں پر کوئی تھیم بیک گراؤنڈ اور جو بھی آپ نے بیک گراؤنڈ لینا ہے, پلین بیک گراؤنڈ یا سادہ یا گریڈین لائٹ گریڈین, جو بھی آپ کو چاہیے وہ یہاں سے جا کر آپ اسے کلک کر دیں. آپ کے پاس یہ تمام سلائڈس کے اوپر آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اپلائی ہو جائے گا, اور آپ اسے تمام سلائڈس کے اوپر بالکل اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کا بنیادی پیٹرن ہے. دین آپ کے پاس جو اگلی آپشن ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آپشن ہے. آج سے اگر میں 10 سال پہلے کی بات کروں تو لیپ ٹاپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا تھا. لوگوں کے پاس موسٹلی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تھے. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے اندر ایک کمپیوٹر کی چوڑائی ہوتی ہے اسکرین کی, ایک اس کی لمبائی ہوتی ہے. آج کل جو لیپ ٹاپس آ گئے ہیں ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لمبائی اتنی ہی رہی ہے جتنی پہلے تھی. تو جو پہلے اسٹینڈرڈ تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر یہ 4 انچ ہے, یہ 4 ہے تو یہ اسکیل 3 ہوگا. اسے 4/3 اسکیل کہتے تھے. اب جو چل رہا ٹرینڈ وہ ہے 16/9 16:9, یعنی اس طرح 16 حصے اور اس طرح 9 حصے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے پوچھ لینا ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم کے اوپر پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں. اگر آپ کسی پروجیکٹر کے اوپر پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو موسٹلی 4/13 اسٹائل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ بڑی LEDs کا زمانہ ہے, HD LEDs آ چکی ہیں, تو HD LEDs جو ہے وہ 16:9 کے اوپر ہے. تو اگر آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو 16:9 کے اوپر شو کرنا ہے تو پھر آپ اس اسکرین کے اوپر ورکنگ کریں گے. یاد رہے کہ اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں تو اس سے میری اسکرین کی جو لک ہے اس میں فرق آئے گا. تو وہ انسرٹ سے دیکھیں آپ کو کہہ دے رہا ہے دیکھیں اس میں لک بدل دی ہے. تو اب میں یہاں سے اس کو چینج کرتا ہوں دوبارہ سے. دیکھیں یہ چوڑائی کی رخ زیادہ ہے, چوڑی ہے, یہ لمبائی کی رخ زیادہ ہے. تو میں یہاں پر اس کو اپنی مرضی سے سیٹنگ جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہوں. اور جسٹ یوز دس ون, تو میرے پاس اس طرح سے آ گیا. آپ وہی بیک گراؤنڈ جو آپ نے یہاں سے جا کے اپلائی کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ سر ہم خود سے بھی اپنے سے بھی کرنا چاہتے ہیں, تو فارمیٹ بیک گراؤنڈ کی آپشن ہے, یہ وہی آپشن ہے جو اس کے بجائے میں تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی, اور آپ یہاں سے اپنے پاس بیک گراؤنڈ اپلائی ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا اس کی ورکنگ جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تھیم یا تھیم ویریشن یا کسٹمائزیشن کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے تھیم کے بعد جس کی ہم بات کریں گے, وہ ہمارے پاس ہیں پریزنٹیشن کی. اب میں نے یہ سارا بھی بنا لیا ہے, اب میں نے ساری ورکنگ کر لی ہے. اب میں اپنی سلائڈ کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں. دین میرے پاس یہاں پر ایک آپشن آتی ہے, میں نے یہاں پہ کلک کیا سلائڈ شو کے اوپر. آپ جیسے سلائڈ شو کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس آپ کی سلائڈ اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. بیک کر لیں, فارورڈ موو کر لیں, آپ یہاں سے ڈاؤن ایرو اپ ایرو کی مدد سے موو کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جب ہم F5 دباتے ہیں تو آپ پہلی سلائڈ پہ آ جاتے ہیں. آپ تیسری سلائڈ پہ جانا چاہتے ہیں, آپ 3 پریس کر کے انٹر کریں گے, آپ 3rd سلائڈ پہ آ جائیں گے. اگر آپ 30 سلائڈ پہ جانا چاہتے ہیں 6 پریس کر کے انٹر کریں تو آپ 30 سلائڈ پہ آ جائیں گے. یہی کام آپ اپنی پریزنٹیشن میں رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی ورکنگ جو ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ جانا چاہ رہے ہیں, پریویس دیکھنا چاہ رہے ہیں, لاسٹ ویو دیکھنا چاہ رہے ہیں, CR سلائڈ, آپ تمام سلائڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کلک کر لیں. اور زوم ان, آپ انہیں کہاں سے بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسے کو سلیکٹ کریں اور زوم کر کے بھی آپ دکھا سکتے ہیں. پین کر رہا ہوں میں ساتھ میں, یعنی یہ ہاتھ کے نشان کو پین کا نشان کہتے ہیں. اب آپ ادھر سے آپ اپنی سلائڈس کو آگے پیچھے جہاں پہ موو کرنا چاہیں وہ آپ موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں, میں فی الحال اگر کبھی پریزنٹ کر رہا ہوں تو پریزنٹیشن کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آڈینس روم میں اندھیرا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی سلائڈ جو ہے وہ کھلی رکھیں گے, مثلا اگر میں ایک سلائڈ کو پریزنٹ کرتا ہوں اور پریزنٹیشن دیتے ہوئے مجھے اس سے بھی یوزر سے بات کرنی پڑ رہی ہے اور میرے پیچھے جو ہے یہ پریزنٹیشن ہے, تو لوگ میرے پر فوکس کرنے کی بجائے وہ پیچھے اسکرین کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں, اور جب بھی آپ نے کسی سے کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے پریزنٹیشن کے دوران تو آپ اس اسکرین کو, اگر کمرے میں اندھیرا ہے تو آپ اسے وائٹ اسکرین پر کنورٹ کر دیں گے. اس کے سامنے کھڑے آپ پرومیننٹلی نظر آئیں گے. اور اگر کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں جہاں پر روم برائٹ ہے اور آپ وہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے بلیک اسکرین پہ کنورٹ کر دیں گے. تو یہ پریزنٹیشن کے ویوز ہیں اسکرین کے حوالے سے جو آپ کو نظر آتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہے کہ اس پریزنٹیشن میں ہمیں لیزر ڈوئنگ یوز کرنی ہوتی ہے, تو آپ اس کی مدد سے اس کو پرومیننٹ کر سکتے ہیں. یا رائٹ کلک کریں, پوائنٹر آپشن کے اندر آپ کا پین ہے,
آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ورکنگ جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں. اکثر میں اس کو یوز کرتا ہوں تو یہ آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے, اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو پرومیننٹ کر کے دکھانا چاہتے ہیں لائک دس تو وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. آپ انک کا کلر چینج کرنا چاہیں, بلو ہائی لائٹر یوز کرنا چاہتے ہیں یا بلو پین یوز کرنا چاہیں تو وہ اپنی جیسے انک سلیکٹ کر لیں. ریز کریں گے ریزر آ جائے گا, جس کو بھی ریز کرنا ہے آپ ریز کر سکتے ہیں. سب کچھ ریز کرنا ہوتا ہے تو ریز آل انک آن سلائڈ پہ کلک کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کا ریزر آ رہا ہے, میں یہاں پر ایرو لانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا پوائنٹر آپشن میں ایرو ہے. آٹومیٹک کا مطلب ہے کہ آپ کا ایرو آ جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد یہ غائب ہو جائے گا. پھر آپ پوائنٹر کو ہلائیں گے تو آپ کا ایرو جو ہے واپس آ جائے گا. میں واپس گیا, میں نے یہاں جا کر ایرو آپشن, اگلی آپشن ہے ویزیبل. اب یہ پوائنٹر یہی رہے گا اور یہاں سے غائب نہیں ہوگا. نیکسٹ ٹائم ہے ایرو پوائنٹ آپشن کے اندر آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے ہڈن. آپ کا پوائنٹر اسکرین سے غائب ہو جائے گا. میں پوائنٹر موو کر رہا ہوں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا جب تک کہ آپ رائٹ کلک نہیں کرتے. رائٹ کلک کریں گے دوبارہ سے آپ اپنے پوائنٹر کو ڈیفائن کریں گے. میں آٹومیٹک کے اوپر پریفر کرتا ہوں کہ آپ رکھیں اور اپنی ورکنگ جو ہے وہ آٹومیٹک کے حساب سے پرفارم کریں. نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آتا ہے اینشو. آپ اینشو کریں اور اپنے انوائرمنٹ پر واپس آ جائیں. یہاں تک میں نے نومینل سروس بتایا, ابھی تھوڑا سا اس کو ریئیکشن ویو ہے, اس کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے ہے یا اس کے اوپر کس طرح سے ورکنگ ہے وہ ہمیں پرفارم کرنی ہے. نیکسٹ یہاں تک کوئی بات پوچھنے والی تو پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سلائڈز ہیں. یہ 1 2 3 مجھے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس 8 سلائڈز ہیں. اگر آپ اس چیزیں کو بڑا کرتے ہیں تو آپ کا یہ نیویگیشن ٹائم بڑا ہوتا جائے گا. آپ سائڈ شاٹر بھی چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جہاں پہ مجھے نارملی ایک میری سلائڈ نظر آ رہی ہے, اس حصے کے اندر مجھے یہ تمام سلائڈ نظر آئیں. تو اس کے لیے میں ایک ویو ہے جسے یوز کرتا ہوں. اوکے, تو یہاں پر میرے پاس دیکھیں تو آپشن نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ میری نارمل ویو ہے جو میں ابھی جس سے کام کر رہا ہوں. نیکسٹ آتا ہے سلائڈ سارٹر ویو. آپ اس پہ کلک کریں, آپ کے پاس جو آپ کی سلائڈ ہے وہ سلائڈ کی شکل میں آ گئی ہے, شارٹ ہو کے آ گئی ہیں. آپ زوم کم کر لیں, چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور زوم زیادہ کر لیں. آپ کسی ایک سائڈ کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں سے اس کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. فٹ کر لیا میں نے یہاں سے. آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ کتاب کی طرح آ گئی ہے, آپ اسے یہاں سے ریڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بٹ دا موسٹ پریفریبل ون جو ہم کام کرتے ہیں یعنی یہ ریڈنگ موڈ ہے. آپ نارمل واپس چلے جائیں. ہم موسٹلی نارمل موڈ میں پریزنٹیشن بناتے ہیں اور یہاں پر جو جب آپ نے اسی جگہ پریزنٹیشن دیکھنی ہوتی ہے تو سلائڈ سارٹر ویو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. نارمل ویو میں اگر میں آپ کو کچھ اور بات بتاؤں تو یہاں پر کافی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ریبن وغیرہ ہم لاسٹ ٹائم اور ابھی انٹروڈکشن میں بات کر چکے ہیں. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ ورکنگ تھی. میں اس کو یہاں سے اسکرول کر کے دیکھ سکتا ہوں. لیکن ابھی نا میں چاہتا ہوں یہ کہ میرے پاس سلائڈ نمبر 3 ہے, مجھے اس کے بارے میں کچھ نوٹس پریپیئر کرنے ہیں. تو یہاں نیچے جائیں, آپ کو سارا سلائڈ 3 آف ٹوٹل 8 سلائڈ میں آپ 3rd سلائڈ پہ ہیں. انگلش اس کا آپ یوز کر رہے ہیں, اس میں کوئی اسپیلنگ کی غلطی نہیں ہے. نوٹس کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو نیا پینل دکھا دے گا. آپ نے یہاں بھی آپ نے کہہ دیا ٹیکسٹ سلائڈ ہے یہ اور پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلوز کر دیا. اگلی سلائڈ پہ جو میں نے یہاں پہ کہا یہ کیا ہے, کاپی ہے, یہ کاپی آف پریویس سلائڈ. وہی کا ٹیکسٹ جو بھی آپ نے دینا وہ دے دیا. اگر آپ پریزنٹیشن موڈ میں آئے, اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس سلائڈ سے رن کروں, سیکنڈ سلائڈ سے میری پریزنٹیشن رن ہو تو پھر آپ شفٹ F5 دبائیں گے. میں نے شفٹ F5 دبایا. اب میں سیکنڈ سلائڈ پہ آ چکا ہوں. اچھا, اب میں ہوتا پتہ کیا ہے, میں تھوڑا سا مینیمائز کر کے آپ کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں. یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ گیا ڈسپلے سیٹنگ. ایک ٹیبل ہوتی ہے جو آپ کو ڈیول موڈ جو ہے وہ دکھاتی ہے, یعنی آپ کو 2 اسکرینیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ڈسپلے کی ریزولوشن کیا کرتے ہیں. آپ ملٹیپل ڈسپلیز دیکھنا چاہتے ہیں. ملٹیپل ڈسپلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسکرین, جیسے میں اگر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے اپنے LCD کے پروجیکٹر کو اٹیچ کرتا ہوں تو ایک اسکرین وہ ہوگی جو مجھے اپنے LCD پہ نظر آ رہی ہوگی اور ایک اسکرین وہ ہوگی جو میری پروجیکٹر پہ نظر آ رہی ہوگی. تو آپ ڈیٹیکٹ کریں گے اگر آپ کا پروجیکٹر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ 1 2 کی شکل میں آپ کو شو کر دے گا. آپ کو بتا دے گا کہ پہلی اسکرین 1 ہے یا دوسری اسکرین 1 ہے.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کو پریزنٹ کر رہا ہوں تو میرے جو لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے اس کو میں ڈیول موڈ میں لے جاؤں گا. جیسے آپ اسے ڈیول موڈ میں لے کے جائیں گے تو ایک اسکرین آپ کو بالکل اس طرح نظر آئے گی, جبکہ جو دوسری اسکرین ہے وہ آپ کی مرضی ہوگی. مطلب میں سیکنڈ سلائڈ سے رن کرتا ہوں, شفٹ F5 دبایا میں نے, یہ میری سیکنڈ سلائڈ ہے. میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں, یہاں پر میرے پاس آپشن آ رہی ہے شو پریزنٹر ویو. ایک میرا یہ ویو ہے, یہ میرا پریزنٹر ویو ہے جہاں سے آپ کسی بھی چیز کو پریزنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا ورکنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی امپلیمنٹ جو ہے وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جبکہ دوسرا ویو آپ کا جو ہے وہ نارمل آپ کا سلائڈ شو ہے جس کے اندر آپ کی پوری سلائڈ نظر آتی ہے. تو یہ آپ ورکنگ جو ہے وہ یہاں سے موو کر سکتے ہیں پیچھے جانے کے لیے, آگے جانے کے لیے. یہ وہی بٹن ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں, آپ یہاں سے بھی انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال میں آیا ہوں سیکنڈ سلائڈ کے اوپر. یہ میری سیکنڈ سلائڈ ہے, میں نے رائٹ کلک کیا, یہاں پر آپشن آتی ہے آپ کے پاس پریزنٹر ویو, آپ نے اس پہ کلک کیا. دیکھیں یہ آپ کی سلائڈ ہے, اس سے متعلق ابھی مجھے ڈسکرپشن میں نے دے دی, ٹھیک ہو گیا. اب یہ میری نیکسٹ سلائڈ ہے جو آ رہی ہے, یہ آپ کو صرف یہ حصہ نظر آئے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف اسپیسیفک ایریا نظر آئے تو آپ کو صرف یہ والا حصہ نظر آئے گا جس سے آپ کو پوائنٹر نظر آئے گا. میں چاہتا ہوں آپ کو صرف یہ بڑا ہو کے نظر آئے تو آپ کو اس کا فین ہو کے نظر آئے گا, یعنی یہ اتنا والا ایریا. اور آپ اس حصے کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں. اب اگلی سلائڈ جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے. اب جیسے ہی سلائڈ پہ ہوں گا نا, میں یہ والی سلائڈ کو پڑھ کر بڑا کر سکتا ہوں, میں اس کو پڑھ کر آلریڈی مائنڈ پریپیئر کروں گا کہ اس سلائڈ کو اس سلائڈ سے کیسے جوڑنا ہے. جب اٹیچمنٹ ہو جائے پھر آپ یہ والا بٹن دبائیں, آپ اس سلائڈ پہ آئے. جیسے ہی آپ اس سلائڈ پہ آئے, یہ میری ٹائٹل سلائڈ تھی, اور آپ دیکھیں کہ نیچے اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آ گیا, اس پہ لکھا ہوا ٹیکسٹ. یعنی جو بھی اس کے میں نے نوٹس بنائے ہوں گے جیسے میں نے نارمل موڈ میں آپ کو نیچے بنا کے دکھائے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی مجھے یہاں پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوٹا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ بڑا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل ویسے اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. ایسے میگنیفائر گلاسز یا امیجنری گلاسز موجود ہیں. تو جیسے آپ وہ ڈیوائس آن کرتے ہیں, اگر آپ نے باراک اوباما نے بیسیکلی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا تھا کہ جو ان کا اسٹیج ہوتا ہے اس کے اوپر وہ دونوں سائڈوں کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ جو پرسن جو پریزنٹر ہے وہ عوام کی طرف دیکھ رہا ہے, آڈینس کی طرف دیکھ رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ وہاں سے پڑھ رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. پاکستان میں بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے, کیونکہ انہیں جب نئے آئے تھے سیاست میں تو انہیں کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی دیکھ کے پڑھنے میں, تو بولنے میں, تو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا, اور وہ بیسکلی اس کو ٹیکنالوجی کے مطابق صرف دیکھ کے پڑھتے جاتے تھے, اور جو لسنر تھے, سننے والے دیکھنے والے تھے, ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی طرف آئی کانٹیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹیشن دی جا رہی ہے یا پریزنٹیشن پرفارم کی جا رہی ہے. تو یہاں سے یہ ایک ٹیکنیک تھی جو ہم نے پریزنٹر ویو کے والے سے دیکھی, وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں سے واپس آ جاتا ہوں, اینڈ شو کر دیتے ہیں, اور نارمل اسکرین پر ہم واپس آ گئے. یہاں تک اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتایا کہ آپ کے پاس تھیم یا ڈیزائن سیٹنگ جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہیں ود دس شو. آپ اسے اس سے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں موسٹلی اس کو ہم صرف اسکرین پہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری اسکرین جو ہے وہ نظر آتی رہے جس میں پہ ہم کام کر رہے ہیں یا اپنی ورکنگ کو پرفارم کر رہے ہیں. یہاں تک کوئی کوشچن پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ ہم اسی سلائڈ کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. اب جو ہماری ورکنگ ہے وہ کیسے ہے, تو میں اس سلائڈ پہ آیا, میں یہاں پر پکچر لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا انسرٹ, اور یہاں سے پکچر پہ کلک کیا. دو آپشن آپ کو آئیں, آپ آن لائن کا پکچر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ آن لائن پکچر پہ کلک کریں, آپ کے انٹرنیٹ کی آپشن آ جائے گی, اور وہ آپ کو انٹرنیٹ سے سرچنگ کرنے کے لیے بنگ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. آپ اینیمل دیکھ سکتے ہیں, پلین دیکھ سکتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر ہے یا آپ کی ون ڈرائیو پہ ہے وہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں یہاں پر اپنی ہی تصویر سرچ کرتا ہوں. میں نے یہاں پر سرچ پر کلک کیا, آپ وہ جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر, اور یہاں سے جا کر اب آپ کے پاس ڈفرینٹ سرچنگ جو ہے وہ یہاں سے پرووائڈ کر رہا ہے. تو میں نے یہاں سے جا کر اس پہ کلک کیا اور انسرٹ کا بٹن دبا دیا. اب جیسے ہی آپ کی یہ پکچر آپ کے سائڈ میں, اس کے نیچے اس کی ڈیٹیل آئے گی, کیونکہ تقریباً 2019 کے اندر, اکتوبر کے اندر یہ رول ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی پکچر آنر کی پرمیشن کے بغیر ہم یوز نہیں کر سکتے. تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نیچے اس کا کمپلیٹ اس کی سائٹیشن آ رہی ہے کہ کب کس کی تصویر ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, وٹ ایور. میں دوبارہ سے کرتا ہوں کیسے میں نے کیا تھا. میں نے یہاں پر کلک کیا تھا انسرٹ پکچر, اور آن لائن پکچر کے اندر کلک کیے. جو بھی سرچ آپ نہیں کریں, اگر آپ پورا سرچ کر لیتے ہیں, یاد رکھیے گا یہ بنگ کی سرچ ہے, گوگل سرچ نہیں ہے.
now we have here just select this. ओके, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास जो वर्किंग थी वो इमेज है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ जाकर अब आप इसको देखें, पिक्चर के अंदर आपके पास ऑप्शन है, मैं इसको कटिंग करता हूँ या वर्किंग करता हूँ, तो मेरे पास ये पिक्चर है, इसकी ब्राइटनेस अगर आपने तेज करना थोड़ा सा मैं इसको काट करता हूँ ताकि मुझे जो है वो ज़्यादा अच्छे से नजर आए। तो मैं इसको इस स्पेस में काट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ और नीचे से डिलीट कर देता हूँ और फॉर्मेट में जो है क्रॉस करता हूँ। जस्ट वांट स्पेस, मुझे इस मॉडल का स्पेस चाहिए। बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉपिंग करते, क्रॉप से आपका इमेज कट जाता है। अगर आप इसका बैकग्राउंड बाहर क्लिक कीजिएगा ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। देखिए थोड़ा सा आपके पास वर्किंग आ गई तो आप मार्क एक्सप्रेस एरिया करें, तो आपको नहीं चाहिए और आप बाहर क्लिक कर दें। चलिए मैं आखिरी क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड के बगैर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं रिमूव बैकग्राउंड वाली जो ऑप्शन है उसको स्टार्ट आल चेंजिंग करके अपने ऑब्जेक्ट को वापस ले लेता हूँ। थोड़ा सा टॉप से भी क्रॉस कर देता हूँ और जस्ट यूज दिस इमेज है, मैं यहाँ पे इसे यूज करना चाहता हूँ और ये वाला इमेज अभी बाद में यूज करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ताकि इसको खत्म कर दिए। देखिए बिल्डिंग में कटनी चाहिए बात। अब आप कोई भी तस्वीर यूज कर सकते हैं इस तरह से। मैं कहता हूँ इंसर्ट, आप यहाँ जाएँ, यहाँ जाके आपने क्लिक किया पिक्चर और अब कोई भी पिक्चर लगानी है, आपने कहा डिश डिवाइस अगर आपने कंप्यूटर से देनी है। हमारे पास भी कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं वो इस फोल्डर के अंदर है, तो न्यू वॉल पेपर्स हैं। आप यहाँ से कोई वॉल पेपर लेना चाहते हैं तो है। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि वाइट हिस्सा नहीं चाहिए, तो आपके पास कलर में ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, आप यहाँ से इसका वाइट कलर ट्रांसपेरेंट कर दें तो आपके पास जो है वो वाइट इस तरह से आ जाएगा। अब क्या आपने 3-4 अपने फाइल भी ले ली, वो भी देख ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं ब्राइट करूँ या इसके हवाले से वर्किंग परफॉर्म करूँ। दोबारा देखिएगा, कोई भी पिक्चर अगर आपने लेनी है, आपने कहा इंसर्ट, पिक्चर पे आपने क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे डिश डिवाइस। जहाँ पर भी आपके इमेजेस पड़े हैं वो पास डिफाइन कर देना है। जहाँ पर भी आपका इमेज मौजूद है आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ये इमेज कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसमें व्हाइट कलर आ रहा है, मुझे व्हाइट कलर नहीं चाहिए, या एक कलर को मैं पावर पॉइंट पे ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। मैंने कहा कलर के अंदर सेट ट्रांसपेरेंट कलर, आप यहाँ से इस कलर को ट्रांसपेरेंट कर दें। अब देखेंगे व्हाइट कलर आपका ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि ये लो रेजोल्यूशन इमेज था इसलिए आपके पास इस तरह से नजर आना शुरू हो गया। आप इसका कलर चेंज करना, मुझे ग्रे में चाहिए, ओल्ड स्टाइल लगना चाहिए, तो यहाँ से आप ग्रे स्टाइल जो भी आप लेना चाहें वो आप अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं। अब इस इमेज पे काम करते हैं। मैं इस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो ये बने बनाए बहुत से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, लाइक मार्कर इफेक्ट है। क्लिक नहीं करना बार बार, इससे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो नियॉन इफेक्ट या कोई भी जो भी आप ऑयल मार्क, ब्लर, चेक बॉक्स, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाकर वो इफेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये रिवर्स में ये वाला इफेक्ट ले लेता है। देखिए अब आपने अपने ऑब्जेक्ट के स्पेशल आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं फिर भी दोबारा क्रॉप में जाता हूँ तो पूरा ही दोबारा शो करने लग सकता है। मैं कहता हूँ इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर ऑप्शन है आपका कंप्रेस इमेज, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंप्रेस इमेज पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑल दिस, आपका जो इमेज है वो नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा और अपनी नॉर्मल स्पेस पे वापस आपको मिल जाएगा। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, रीसेट करना चाहें तो आप रीसेट कर सकते हैं। इसके अगर कोई बॉर्डर वगैरह लगाने हैं, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं जो आपको मिलते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। फ्रेमिंग करना चाह रहे हैं या कोई भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ शेडो देना चाह रहे हैं, लाइट शेडो पीछे की तरफ आगे की तरफ, जहाँ भी आप इसे यूज करना चाहें
وہ آپ اس طرح سے یہ اپنے آبجیکٹ سے یوز کر سکتے ہیں سرورز وغیرہ. میں امید کرتا ہوں کہ اس حصے کو آپ ایکسپلور کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے ہمارے پاس ورکنگ ہے یا کس طرح سے آپ اس آبجیکٹ کو پرفارم کر سکتے ہیں اور ان تصویروں کو مختلف جگہوں پر رکھ کے دیکھیں گے. اب اگر میں نے اپنے امیج کو انٹرنیٹ کے اوپر لانچ کرنا ہے تو آپ اپنے امیج کی پراپر ایکسپیو کرتے ہیں. پاور پوائنٹ کی فائل کو بھی اگر آپ کا آگے پریزنٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں آن لائن تو آپ اس کی پروموٹ کریں گے. میں یہاں گیا, میں نے کہہ دیا اور آپ اس کی ڈسکرپشن انٹر کر دیں مارک ایز ڈسکریٹڈ امیج ٹھیک ہے جی, میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ اپنے امیجز کو پرومنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے ہماری ورکنگ اس میں ہے. اینی کوشچن ریگارڈنگ ٹو دس تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی, آج کے لیے اتنا ہی ہے. جا رہیے گا, کچھ کریے گا. اللہ حافظ.